الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. کل والی آیات میں ہفتے کے دن کے بارے میں کچھ کلام ہوا تھا کہ مکہ کے لوگ کافر اور یہودی وہ یہ کہتے تھے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ملت ابراہیمی میں سے ملت ابراہیمی میں ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم تھا. مسلمان کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور ان کے یہاں تعظیم جمعے کے دن کی ہے، ہفتے کے دن کی نہیں ہے. تو ملت ابراہیمی کے یہ کیسے پیروکار ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہفتے کے دن کی تعظیم ملت ابراہیمی میں نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء میں اس کی تعظیم تھی. اور ظاہر یہ جو ہفتے کے دن کی تعظیم تھی یہ بھی ان کے اختلاف کی وجہ سے تھی، اختلاف کی وجہ سے تھی کہ اللہ نے ان کے انبیاء کے واسطے سے اس کے بارے میں ان کو تعیین کا اختیار دے دیا کہ تم کسی ایک دن کو تعظیم کے لیے منتخب کرو کہ کس دن کو تم عبادت کے لیے خاص کرتے ہو اور اس کی تعظیم کے لیے. تو یہود نے ہفتے کا دن لے لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن لے لیا، رہ گیا جمعہ مسلمانوں کے لیے. یہ جو تعظیم کی تعین ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اور بعد کے انبیاء کے وقت میں. یہ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے، یہ جمعے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں. اسرائیل غلط ہے. اللہ اکبر. جیسے کہ گزشتہ آیات میں انہوں نے کہا تھا، یعنی کل والے درس سے جو پچھلے دن کا درس تھا، پچھلے سے پیوست آیات میں اور درس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تم مشرک ہو. ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے نہیں تھے، ناشکری کرنے والے نہیں تھے. تم ناقدر ہو، ناشکر ہو. ملت ابراہیمی کے صحیح پیروکار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے مسلمان ہیں. تو کل کے دن کل والے درس میں ان کے اس اعتراض کا جواب کہ یہ ہفتے کی تعظیم نہیں کرتے. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ملت ابراہیمی میں ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہفتے کے دن پھر انہوں نے جو اختلاف کیا، بعضوں نے تعظیم پہ عمل کیا، بعض نے نہیں کیا، بعض مچھلی کے شکار سے بچتے رہے اور بعض ہی بچے. اس کے بارے میں سے جہاں کو دنیا میں ان کو اس کی سزا ملی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، تو آخرت میں بھی ان سے سوال ہوگا اس کے بارے میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے کی طرف بلانے کے کچھ آداب ذکر کیے تھے اور اس کا طریقہ ذکر فرمایا تھا کہ ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور اس طریقے کے مطابق کوئی میرے راستے کی طرف بلائے گا، تبلیغ کرے گا، تو اس کا فائدہ ہوگا. ایسا فائدہ ہوگا کہ دشمن وہ بھی میٹھا دوست بن جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جو میرے راستے سے ہٹے ہوئے میں ان کو بھی جانتا ہوں اور جو میرے راستے پہ قائم ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں. دونوں کو اس کا صلہ مل جائے گا اور دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی مل جائے گا. آج کی آیات کے بارے میں محدثین کی دو رائے ہیں. بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ جو آخری 3 آیتیں ہیں یہ مدنی دور میں نازل ہوئی اور باقی ساری کی ساری صورت کیا ہے؟ مکی ہے. کیوں؟ یہ جو آیات ہیں 3 آخری، ان کا تعلق غزوہ احد سے، غزوہ احد سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے 70 مسلمان جو شہید ہوئے تھے، اپنے شہیدوں کو جب دیکھا تو کافروں نے بڑا ظلم کیا تھا. ان کی ناک اور ان کے کان، ہاتھ کاٹ دیے تھے، مسئلہ بنایا تھا، بدنما بنایا تھا انہیں، اور پھر ان کے پیٹوں کو چاک کیا تھا، چیرا تھا. اور حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے ان کو جب دیکھا گیا تو ان بدبختوں نے تو کلیجہ بھی نکالا تھا اور کلیجہ کو چبایا تھا. تو اس پہ مسلمانوں نے بھی قسم کھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئندہ اگر ہمیں فتح ملی، ہمیں غلبہ ملا، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہمیں سے اس کا دوہرا انتقام لے گی، دوہرا انتقام لے گی. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی کہ بھئی دوہرا انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جتنی کوئی تکلیف پہنچائے اتنی ہی تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے. اگر کسی کافر نے ہاتھ کاٹا تھا، کوئی عضو کاٹا تھا، پھر قتل کیا تھا، تو تم اس طرح کرو، وہ عضو کاٹو پھر قتل کرو. اول مومن کو حکم ہے کہ وہ قتل میں بھی